إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان قرآن مجید کی یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے علم والے بندے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک امتیازی صفت ہے علم کے حصول کی بدولت کہ جس کی بنیاد پہ ایک انسان نہ صرف اپنی مقصد پیدائش کے اوپر غور کرتا ہے، آفاق و انفس کے اوپر، اپنے ارد گرد نشانیوں کے اوپر غور کر کے اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے، بلکہ یہی وہ صفت ہے علم کی جو ایمان میں بڑھوتری اور اعمال میں نکھار پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کا سب سے بنیادی اور بہترین ماخذ جو سرچشمہ ہدایت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم پڑھنے کے لیے اللہ کی توفیق سے وقت نکال پاتے ہیں۔ اسی کی توفیق و تائید سے ہم یہاں پہ اللہ کی کتاب سے متعلق کلمات کا، حروف کا، الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں، قطعات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ بات جانتے ہوئے آج کی معلم القرآن جلد اول اس کے یونٹ نمبر 1 کے سبق نمبر 7 کا مطالعہ شروع کریں گے کہ الحمدللہ حروف سے بننے والے ان الفاظ کی تختی کا ہم 7ویں تختی کا آج مطالعہ کریں گے جو کہ الحمدللہ اردو زبان کے اندر نہ صرف یہ کہ ہم پہلے سے استعمال کرتے ہیں اپنا روزمرہ زندگی، اپنی گفتگو کے اندر، بلکہ ان کے معانی، مطالب اور مفاہیم بھی ہم پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں۔ آج کی تختی کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7۔ ابتدائی بات، پھر چند باتیں جو بنیادی نکات اور عربی زبان کی فطرت کی کچھ بنیادی باتیں جو ابتدا میں ہم دہرا لیا کرتے ہیں تاکہ جو کلاسیں پہلے سے اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ان چیزوں کا اعادہ ہو جائے اور نئے آنے والے، نئے شامل ہونے افراد کے لیے ایک دہرائی کی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ وہ الفاظ ہیں، ذہن نشین رکھیے اس بات کو، کہ جن کا آغاز، اکثریت کا آغاز شروع میں الف لام سے ہو رہا ہے، اور اس الف لام کو ہٹا دینے سے بعین ہی اردو زبان میں مستعمل الفاظ بن جایا کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ تختی کے اندر الطاعہ کو جب الف لام ہٹایا تو لفظ طاعہ کی جگہ اطاعت اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، لہذا ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ کثرت، بہت زیادہ کثرت اس تختی میں جو ہم مطالعہ کرتے ہیں ان الفاظ کی ہے کہ جو بعین ہی الف لام ہٹا دینے کے بعد اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں، یا اردو کے الفاظ کے شروع میں الف لام لگا دینے سے وہ عربی کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو آج کا تختی کا مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جی آج اپنے اس طرف سے شروع کر لیتے ہیں۔ پڑھیے جی، آپ پہلا لفظ پڑھیے، ٹھہریے گا جی۔ الفاسق کیا مطلب سمجھتے ہیں اس کا؟ فسق، گناہ، ٹھیک ہے، گناہ کے کام کرتے ہیں۔ فاسق و فاجر اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ جی آپ پڑھیے ساتھ۔ نہیں، ساتھ والا لفظ اس کے بائیں طرف الاستغفار۔ جی اردو میں لے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ استغفار، بالکل صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، توبہ کرنا، معافی اللہ سے طلب کرنا۔
جی آگے پڑھیے. الاختلاف، ہاں اختلاف ہونا، اختلاف رائے ہو جانا، مختلف ہو جانا، یہ اردو کے اندر بھی بیان ہی استعمال ہوتا ہے. جی بیٹا آپ پڑھیے. الفقیر، جی کیا مطلب؟ ہاں فقیر. آپ کو اصطلاحاً یہ بات گزشتہ تختی کے اندر بھی سمجھائی تھی، جہاں پہ مسکین کا لفظ آیا تھا اور یہاں پہ الفقیر، فقیر کا لفظ آ گیا، کہ یہ دونوں افراد وہ ہیں جو اپنی کمائی سے اپنا روزمرہ زندگی کے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتے، لیکن فرق ان میں یہ ہوتا ہے کہ فقیر ہاتھ پھیلانے والا ہوتا ہے اور مسکین وائٹ کالر، سفید پوشی کے باعث ہاتھ پھیلانے والا یا طلب کرنے والا نہیں ہوتا. جی ساتھ والے پڑھیے. الغنی، جی 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 غنی، اور اس کا مطلب امیر کے بھی ہیں، اور غنی استغنا، ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت کہ کسی انسان کو استغنا کی صفت عطا ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا اور دنیا میں موجود انسانوں کے پاس اللہ کی عطا کردہ چیزوں سے غنی ہو جائے، یعنی ان سے ایک طرح سے لا تعلق ہو جائے، اس کے اندر ہوس، لالچ اور طمع ختم ہونے کو آ جائے. جی آگے. ہاں الخیانہ، کیسے بنا خیانت بیٹے؟ شروع سے الف لام ہٹا دیا اور تے میں بدل دیا تو لفظ بن گیا خیانت. امانت میں خیانت، یہ وہی خیانت ہے. جی گول تا کس چیز کی نشانی ہے آپ بتائیے؟ گول تا کسی چیز کے اینڈ پہ جو ہے نا، وہ جب بھی کوئی چیز ختم کرنی ہے اس کے اینڈ پہ آئے گی. کس چیز کی نشانی ہے؟ نشانی کس چیز کی؟ اختتام کی نشانی ہے. کیوں جی؟ نہیں اختتام کی نشانی نہیں ہے. وہ بیٹا بتائے. مونس کی نشانی ہے. اس گول تا کو کہتے کیا ہے؟ اس کا ایک نام ہے. جی کون بتائے گا؟ تائے بول بھی دیا کسی نے، اب بھی ہاتھ کھڑے نہیں ہو رہے. آجی کون بتائے گا؟ ابھی بھی وہی ہاتھ کھڑے یار. اب تو آپ کو بتا بھی دیا گیا محفل میں، حالانکہ یہ محفل کے اصول اور ادب کے خلاف ہے. جی بیٹا آپ بتائیے. تائے تانیس، شاباش بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، مونس کی علامت. جی آگے پڑھیے، آپ پڑھو بیٹا. ہاں الخبیث، تو ہاں خبیث اور برا اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. جی بیٹا آپ پڑھیے. الولی، جی ہاں مومنوں کا ولی، دوست، کارساز، مددگار، یہ اسی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. جی آگے پڑھیے. الحاجہ، الحاجہ، جی حاجت، جی کیسے بنائیں گے حاجت کا لفظ اردو میں؟ الف لام ہٹا دیں گے اور دو تا جو ہے وہ لیٹی ہوئی تے میں ہاں تبدیل ہو جائے گی. حاجت کو عربی میں کیسے لے کے جائیں گے؟ جی بتائیے. حاجت کو عربی میں جو عربی میں لے کے جائیں، اردو کا لفظ ہے نا حاجت، اس کو شروع میں الف لام لگا، ہاں شروع میں الف لام لگا دیں اور اینڈ والی تے کو تا میں تبدیل کر دیں. ہاں تا میں تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہم یہ بھی غور کرتے چلے جائیں کہ کون کون سے الفاظ مؤنث اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے پڑھیے. جی عامر صاحب. الظن، جی ہاں ان بعض الظن اثم. ٹھیک ہے جی، سورۃ الحجرات، ظن گمان. جی آپ نے پڑھا؟ جی المکان، ہاں گھر کے معنوں کے اندر بھی مکان، جگہ کے معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. زمان و مکان، زمانہ اور جگہ معین. جی اب کس کی باری ہے؟ الرضوان، رضامندی. بالکل صحیح ہے. رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے رضامندی. جی اظہر صاحب. الاکثر، ہاں جی کیا مطلب؟ اکثر، بالکل صحیح ہے. اکثر، جی ہاں جا بار بار کے معنوں کے اندر آتا ہے. پڑھیے آگے، آپ پڑھ دیجیے. عیسیٰ، جی ہاں. اچھا کچھ ناموں کے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان میں کوئی خاص بات کیا آتی ہے؟
کسی کو یاد ہے کسی سبق؟ جی بیٹا آپ بتائیے. ہاں الف لام نہیں آتا. شاباش الحمدللہ. یہ بھی ہم نے عربی کی فطرت کی چند چیزوں میں ابتدا میں ہم پڑھی تھی. جی اب کس کی باری ہے؟ آپ کی. الوالدہ. کیسے بنا جی والدہ؟ اردو میں آپ نے کیسے تبدیل کیا؟ الف لام ختم کر دیا، تے میں بدل دیا ہے. ہاں یہی میں سننا چاہ رہا تھا. بالکل صحیح ہے. اس کو ہاں میں ہے میں بدل دیا. جی جی بیٹا آپ پڑھی. الوعد. جی ہاں وعدہ ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. الملہ. جی ملت. ہاں ملت، ملت ابراہیم. جی ساتھ والے. العظیم. عظیم بالکل صحیح. ہاں جی کس کی باری آگے؟ بیٹا آپ پڑھیے. الوالد. پہلے الوالدہ آیا تھا، اب الوالد. جی والد بالکل صحیح ہے. باپ کے معنوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں. کوئی ایسا لفظ ابھی تک آیا جو اردو میں استعمال نہ ہو رہا ہو؟ یہ غور طلب بات ہے. یہ سارے قرآنک عربی کے الفاظ ہیں اور یہ سب کے سب اردو کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. کسی کو شک تو نہیں ہے ابھی تک؟ گزشتہ تختیوں کے اندر بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا یقیناً. جی ساتھ والے بیٹا آپ پڑھیے. المسلم. مسلم ہاں فرما بردار کے معنوں کے اندر آتا ہے. یہ کون ہے؟ سبحان. اچھا ہاں ابراہیم پڑھو. العشاء. عشاء بالکل صحیح. صلاۃ العشاء. ہاں اسحاق بالکل صحیح. کیا خاص ہے اس لفظ کے اندر؟ کیا خاص بات ہے؟ نوٹ کیا چیز اس میں نہیں آتی؟ الف لام نہیں آتا. اسحاق نہیں ہوتا. اور یہ لفظ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور نام بھی ہوتا ہے. جی آدم مشہور و معروف جد امجد انسانیت کے. ٹھیک ہوگا جی آگے چلیے. السنہ. جی سنت طریقہ بالکل صحیح. سنت رسول. الحسنہ بالکل صحیح. حسنت نہیں، احسان الگ چیز ہے. احسان الاحسان بھی ایک لفظ ہے. الحسنہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز آ گئی. جی کون بتائے گا؟ اسوہ حسنہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کیا مطلب حسنہ؟ ہاں اچھا خوبصورت بہترین. ٹھیک ہے نا. جی آگے. عبد اسوہ حسنہ. ہاں ہاں الاسوہ. دو الگ الفاظ. درست بات ہے. جب عربی کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں تو الحسنہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں اسوہ حسنہ تو یہ خود سوچئے کہ عربی کا لفظ ہے کہ اردو کا ہے؟ الاسوۃ الحسنہ. اب کون سا ہے؟ اور اسوہ حسنہ کون سا ہے؟ یہ آپ نے ہی بتایا. دیکھیں یہ غور طلب بات ہے کہ تھوڑا سا غور کیا کریں. آپ لوگوں کو اس کا جواب بھی آتا ہوتا ہے، میں نے نہیں بتایا آپ کو. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا غور کیا کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ترجمہ اب آپ ہی بتائیں. میں نے 3 الفاظ بولے تھے، آپ بتائیں کون سا ترجمہ ہے؟ حسنہ. ہاں بہترین اچھا خوبصورت بالکل صحیح. حسن حسنہ. جی جی نہیں سیدھا نہیں، سیدھا نہیں. جی آگے چلیے. ہے ال کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ لام پہ جزم ہے اور تا پہ جب شد ہے تو کیا ہوگا؟ ہاں التفصیل. اب آپ نے تفصیل سے اس کو سمجھ لیا. صحیح ہے جی. کیا مطلب ہے اس کا تفصیل کا؟ ہاں تفصیل ڈیٹیل واضح بالکل صحیح. آگے بیٹا. الحکمہ. حکمت کیسے لے کے گئے اردو میں؟ لے کے جائیں. جی ہاں شروع سے الف لام ہٹایا اور تے میں بدل دیا. بالکل صحیح. گولتا کو تے میں بدل دیا تو حکمت. جی الشاعر. جی کیا مطلب؟ شاعر مشرق ہوتا ہے نا اردو کے اندر استعمال. ٹھیک ہے جی.
جی ساتھ العابد. ہاں جی کیا مطلب اس کا؟ نام بھی ہوتا ہے اور صفت بھی ہوتی ہے. صحیح ہے. کیا مطلب بیٹا اس کا؟ وہ نیچے چھپ گیا بھائی سامنے تو ہوں ہاں کیا مطلب؟ نہیں نہیں اس کا مطلب شرمانا نہیں ہے. العابد عبادت کرنے والا. ٹھیک ہے نا جی. ساتھ اب کس کی باری ہوگی؟ آپ کی. المقدار. ہاں تعداد کوانٹٹی کے معنوں کے اندر کیسے لے کے گئے جی آپ اردو میں اس کو؟ الف لام ہٹا دیا. اچھا جی اور بس ہاں اس میں یہی کرتا تھا. صحیح ہے جی. المدہ مدت بالکل صحیح ہے. غور سے پڑھیں عربی میں پڑھ رہے ہیں پہلے آپ. التجارہ ہاں بالکل صحیح. کیا مطلب؟ کیسے لے کے گئے جی اردو میں؟ پہلے تو شروع سے آیا نا آپ آخر سے آ گئے. شروع میں کیا کریں گے؟ الف لام ہٹا دیا اور آخر میں بالکل صحیح ہے تے میں بدل دیا. تجارہ کو تجارت. جی العہد. جی ہاں یہ پہلے بھی دیکھیں نا جس طرح یہ الوعد یہ لفظ بھی آیا تو مترادفات بھی بیچ میں آ جایا کرتے ہیں. العہد یہ بھی انہی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. جی ساتھ التکبیر. تکبیر ہاں کیا ہوتی ہے تکبیر؟ ہاں تکبیر اولا. صحیح ہے نا. اقامت کے بعد تکبیر اولا امام کہتا ہے. تکبیر بڑائی بیان کرنا اللہ کی. اور تکبیر چوک مختلف اس طرح سے نام ہوتے ہیں اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں. جی جی غور سے پڑھیں. عمر العمر. جی کیا مطلب؟ ہاں عمر جس کو اردو میں عمر کہتے ہیں. جی البخل اور بخل بالکل صحیح ہے. اچھا جی آخر میں یہ احساس دلایا گیا. پھر بتائیے آپ ہی بتائیے بخل کا ترجمہ. ویسے تو اردو میں میرے خیال سارے سمجھ رہے ہیں بخل کا مطلب کیا ہوتا ہے. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے پوچھا ہے تو آپ ہی بتائیے. کوشش کریں بتا دیں گے آپ. مجھے پتا ہے ہاں بخل کرنا کیا مطلب؟ ہاں کنجوسی کرنا. ٹھیک ہے اچھا جی. تو آپ جس طرح مختلف مضامین میں محنت کرتے ہیں اور اپنے وقت اور سرمایہ سمیت ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں, کیا قرآن کریم سمجھنے کے لیے کبھی ہم نے اس طرح محنت کی نہیں؟ تو پھر آج سے ہم اس بات کی نیت اور ارادہ کر لیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اس کتاب میں آنے والی تمام مثالیں قرآن کریم سے ہیں. یہ بات نوٹ رکھیے. اور آپ اس کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جیسے آپ کی اپنی زبان ہے, ایسے ہی سمجھ رہے ہیں. صحیح ہے نا. اچھا جی کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے یا پڑھاتے وقت باوضو ہوں. اور الحمدللہ ہم تو ہیں بھی مسجد کے اندر. ابھی ہم نے صلاح کا اختتام کیا ہے تو میرا خیال ہے اکثریت باوضو ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. آ جاتے ہیں جب مشق تمارین پہ. درج ذیل سوالات کے زبانی جواب دیجیے. سوال نمبر 1 درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں. یہ مطلب الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا ابھی پہلے اپنے تختی کے مطالعہ کے دوران. سوال نمبر 2 درج ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیے آپ. یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلے اردو پڑھیں ساتھ پھر عربی بتا دیں. والدہ الوالدہ. جی الشاعر شاعر کا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. الخیانہ ٹھیک ہو گیا. جی بیٹا الملت یا الملہ صحیح ہے. پھر پڑھیے. ہاں استغفار بالکل صحیح ہے. جی الاختلاف. جی آپ پڑھیں.
ہاں الگمان شکر نہیں پڑھ دیا، شاباش. الظن. جی ساتھ کون ہے؟ اور سے پڑھیے. نہیں پہلے اردو لفظ بولیے. حکمت. ہاں حکمت، تھوڑی زیر زبر پیش کی، خیر ہے چلے. ہاں الحکمہ یا الحکمتو، ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ مطالعے کے دوران، ان کے معنی مفاہیم اس پر ہم نے غور کر لیا. درج ذیل سوالات کے تحریری جوابات دیجئے. جی تحریری دیجئے آج تو. پھر ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ پین کس کس کے پاس موجود ہے اور کتاب کس کس کے پاس ہے. جس کے پاس دونوں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اب نیچے کر لیں. جس کے پاس دونوں نہیں ہے، نہ کتاب ہے اور نہ پین ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ ذرا پتہ لگے. ذرا ہاتھ اونچے کریں. یہ دیکھیں آج بھی ہمارے کتنے سارے ہاتھ کھڑے ہیں جن کے پاس نہ کتاب ہے اور نہ پین ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ نیچے دیے گئے الفاظ نامکمل ہیں، انہیں مکمل کریں، اور یہ تحریری حصہ ہے، تحریری. ٹھیک ہے جی. پڑھیے بیٹا، اس کو مکمل کیجئے پہلے لفظ کو. الاستغفار. غلط، دوبارہ استغفار نہیں ہے، دیکھ کے پڑھیں. یہ 3 دفعہ تو میں نے عمران بھائی کو دہرائی کرائی ہے، حالانکہ ان کا تھوڑا سا تلفظ میں آ رہا تھا. الاستغفار. ہاں الاستغفار. جی ساتھ الاختلاف. السنہ. السنہ. جی آگے پڑھیے. آپ نے پڑھا؟ چلیں جی ادھر پیچھے. نہیں جی المکان کہاں آ گیا؟ چوتھا ہے، چوتھا. الوالدہ. درست. جی اظہر صاحب. الرضوان. درست. آدم. صحیح. المکان. اسحاق. جی ہاں الحسنہ. جی ساتھ کون ہے؟ ہاں جی اونچا پڑھیں یار. ہاں الملہ یا الملتو. سوال نمبر 5، نیچے دیے گئے الفاظ پر مناسب حرکات. پھر جن کے پاس کتاب اور قلم نہیں ہے وہ یقیناً یہ ایکسرسائز یہاں پر نہیں کر سکیں گے، گھر میں ضرور کر لیجیے گا. کتاب بھی حاصل کریں اور گھر میں بھی اس کو زیر زبر پیش یا جزم ضرور لگایا کریں، کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے غلط العام مستعمل الفاظ اردو کے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. سوال نمبر 6، درج ذیل حروف سے ایک لفظ بنائیں. اب کس کی باری آ گئی؟ جی آپ کی باری. فقیر. آپ نے بولا؟ آپ بتائیے صحیح بولا؟ فقیر. چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جی، صحیح کہا. ہاں بیٹا پیچھے پڑھو. والد. شاباش. ملہ. جی ہاں خیانہ. حکمہ. شاباش. اب دیکھیں اس میں آپ کو اگر یقینی بات ہے پڑھنے کے بعد خود سے زیر زبر پیش کچھ ذہن میں بیٹھ گئے ہیں، حکمہ، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو خود درست ادائیگی کر رہے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ یہ ایکسرسائز ہم کریں تو انشاءاللہ بہت بہتر رزلٹ مزید سامنے آئیں گے. جی کس کی باری؟ ہاں جی کیا لفظ ہے؟ دوبارہ. ہاں ویسے یہ تو مشدد ہوتا ہے، ون کر کے بولیں گے تو ذرا اور زیادہ لطف آئے گا ادائیگی کا. ٹھیک ہے آگے چلیے. حاجہ. حاجہ ٹھیک ہے جی. سنہ. درست. اچھا جی. سوال نمبر 7، درج ذیل قرآنی کتاب میں سے پہلی مثال کی طرح اس لفظ کو نمایاں ہائی لائٹ یا انڈر لائن کریں جس کا مطلب ہم جان چکے ہیں. پھر آپ کو کتاب اور قلم کی دوبارہ ضرورت پیش آ گئی. بہرحال ہم اپنی پریکٹس جاری رکھتے ہیں. جی پہلے خطے میں سے بتائیے کون کون سے الفاظ، تھوڑی سی انہوں نے ویسے ہمیں مدد کر ہی دی ہے. الحسنہ جس طرح انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اور کوئی لفظ ہے؟ والحکمہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہیں ابھی میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں حسنہ تو انہوں نے کر دیا. کیا السیئہ بھی سمجھ آتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے نا، تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، گو کہ ابھی تک ہمارے مطالعے میں نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. عبدالرزاق صاحب.
کون کون سے لفظ آپ سمجھ گئے ہیں اس میں سے بتائیے، جو ہم نے مطالعہ کر لیے ہیں یا اردو میں آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ جی دوسرا کتاب ذرا ان کی مدد کر دیں، ڈھونڈ لیے جی؟ ہاں کون کون سے لفظ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے پڑھے کون کون سے؟ الکتاب اور الحکمہ، درست جی۔ آگے بیٹا آپ پڑھیے، اس میں سے بتائیے کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے سمجھ لیے ہیں؟ ہاں القوم گزر چکا ہے، الخیانہ درست جی۔ ساتھ والے کس کی باری ہے؟ ہاں اللہ صحیح، الفضل، العظیم، شاباش۔ آگے چلیے بتائیے جی، آپ اس میں سے کون سے الفاظ اردو کے مستعمل سمجھ پا رہے ہیں؟ آپ پہلے روز آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمت کیجیے، دیکھیے ذرا غور کیجیے۔ اردو کے مماثلت میں کون سے الفاظ ہیں؟ الخبیث اور الطیب، صحیح بالکل صحیح جی۔ بیٹا آگے چلیے، اس میں دیکھیے ہاں اردو والے الفاظ کون کون سے ہیں؟ نفسن، ٹھیک ہے، نفس اور حاجہ، الحاجہ، حاجہ ہم نے پڑھا صحیح، الحاجہ، اور یہ نام بھی آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ ہاں یعقوب، بالکل صحیح جی۔ آگے کس کی باری ہے جی؟ استغفار، ابراہیم، ہاں ویسے تو یہی بنتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں تو ہم اگر لام سے لی کا مطلب سمجھ جائیں گے تو ابی کا مطلب بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جی۔ آگے چلیے، اس خطے میں دیکھیے جی جی آپ کی باری۔ ہاں ملہ، الملہ، قوم، یؤمنون بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا غور سے، باللہ میں لفظ جلالہ، صحیح ہے جی۔ اردو والے الفاظ بتائیں کون کون سے اس میں؟ الاختلاف، درست، النہار مطلب نہر نہیں، وہ تو النہر تھا۔ لیل کا متضاد، ہاں، اور لیل بھی آپ سمجھ رہے ہیں، رات، درست صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ آگے چلیے، کس کی باری آگئی؟ پیچھے بیٹا آپ کی باری، اس خطے کو پڑھیے۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ ترتیب سے چلیں ذرا۔ الفقیر، المعروف، صحیح۔ آخری خطہ جی پڑھیے۔ الوالدہ، درست، ہاں بولدیہا، اس کے اندر الولدی، یہ ہم نے پڑھ لیا، ہاں سیکنڈ لاسٹ صحیح ہے۔ اب آخری خطہ آ گیا جی، ہاں جی ساتھ کون ہے؟ کس کی باری ہے؟ آخری کتاب بھائی یقولون سے جو شروع ہو رہا ہے، اس میں کون سا لفظ سمجھ پا رہے ہیں ہم جی؟ ہاضا، ہاں صحیح ہے، یہ تو آپ دروس اللغہ والا ہاضا بھی دیکھیں، الحمدللہ ویری گڈ، ہاضا بھی ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ اور معلم القرآن میں جو اردو سے مماثلت والے ہیں وہ جو ہم نے پڑھا اس میں کون سا ہے دیکھیں، آج ہی پڑھا ہے جی؟ الوعد، بالکل صحیح ہے، وعدہ کے معنی کے اندر۔ الحمدللہ یہ آج کی تختیہ ہماری مکمل ہوئی۔ پھر وہی گزارش کہ ان ایکسرسائزز کو، تمارین کو، مشقوں کو گھر جا کے اسباق کے ساتھ ساتھ ضرور دہرا کے انہیں حل کیا کیجئے، اور لکھ کر پریکٹس کیا کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی ہے اور اللہ سے انشاءاللہ امید بھی ہے کہ ہمیں جلد
وہ اس قابل کر دے گا کہ ہم مزید سے مزید قرآنی آیات اور اس کی عربی کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔